أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 10 اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک۔ کل کے سبق میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا یعنی درود، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق اور اس کے ساتھ گرامر میں ہم نے فعل ماضی میں فعلا، جعلا، فتح کے ٹیبل سیکھے تھے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دعائیں اور ثنا اور اس کے ساتھ گرامر میں انشاءاللہ فعل ماضی میں 4 مزید افعال ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، عبدہ کے ٹیبل سیکھیں گے۔ نکات شوق یا تعلیم کے علاوہ 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 928 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ تو لہٰذا سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ آج ہم نے یہ نماز کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا ہے، اسے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ، 2 ٹکڑے، آتی اور نہ آتی، دے نہ ہمیں، کیا، فی دنیا، 2 ٹکڑے، فی اور دنیا، فی معنی میں، الدنیا دنیا میں، الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے اور معرفہ ہے اور واحد ہے اور یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھا۔ حسنتن، حسنتن دیکھیں آخر میں گول تا آ رہی تو اس سے، اور 2 تنوین ہے، 2 زبر ہیں، تو لہٰذا کیا ہے، یہ مؤنث کا اسم ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ تو دیکھیں ربنا کے 2 ٹکڑے رب اور نہ، آتینا کے 2 ٹکڑے آتی اور نہ، فی دنیا کے 2 ٹکڑے فی اور دنیا۔ یہ دیکھیں آتی، دے، نہ ہمیں، یہ ہم نے پڑھا تھا ایک جملہ، یا ہم شروع سے بچپن سے سنتے ہیں، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ آتو جو ہے یہی آتی جو ہے فعل سے بنا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر کا مطلب ہے بڑا، کبرا یعنی بڑی، اصغر چھوٹا، صغرا چھوٹی، ادنا معمولی، دنیا یعنی بہت ہی چھوٹی چیز، فی معنی میں، الدنیا دنیا میں، حسن مذکر ہوتا ہے، اس کی وہ مؤنث بنائے، گولتا لگائیں، حسنتن، حسنتن واحد ہے، اس کی جمع بنائے تو الف تا لگائیں گے، حسنات، تو یہ جو ہے حسن سے حسنا اور اس کی جمع حسنات۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو آئیے رب کی تشریح دیکھتے ہیں۔ رب وہ ہے جو ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک۔ اور دنیا کی حسنات میں کیا کیا شامل ہے؟ ضروریات زندگی، مثلا صحت، خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست، یہ سب دنیا کی حسنات یعنی اچھائیاں بھلائیاں ہیں۔ اور آخرت کی کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاص، تربیت وغیرہ، امن و سکون۔ نوٹ کریں کوئی بھی چیز حسنہ نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دے، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی اور بلی ہو۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار پڑھ لے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی۔ اگلا حصہ ہے دعا کا، بسم اللہ۔ وا فی، وا اور فی میں، کس میں؟ الآخرہ، آخرت میں۔ الآخرہ پہ غور کیجئے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام سے شروع، اور آخر میں گولتا ہے تو واحد ہے اور مؤنث ہے۔ حسنتن، یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا گولتا کی وجہ سے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے، دو زبر۔ یہ واحد ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تانی آ رہے، اور یہ جو ہے کیا، نکرہ ہے اور مؤنث ہے۔ وا معنی اور فی معنی میں آخر یہ واحد ہے، مذکر ہے، اس کے آخر میں گولتا لگا دیں تو آخرہ، آخر سے مطلب آخری، اور آخرت سے مراد آخرت یعنی قیامت۔ حسن، اور اس کی مؤنث کیا ہوگا؟ تار گولتا لگانے سے حسنتن۔ تو آخرت کے حسنات کیا ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا فی، وا اور فی میں، الآخرہ، آخرت میں، حسنتن، بھلائی۔ وَقِینَا عذاب النار، وا کی، تین ٹکڑے، وا کی اور نہ، وا معنی اور کی، بچا نہ ہمیں، وَقِینا اور بچا ہمیں، عذاب، عذاب سے، النار، الف لام سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے۔ یہ نار جو ہوتا ہے نا، آگ وغیرہ، جہنم کے نام، یہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں، ان میں مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، یاد کرنا پڑتا ہے۔ وا معنی اور کی معنی بچا نہ ہمیں، کیا مطلب؟ ہمیں بچا کس سے؟ عذاب، عذاب سے۔ کون سا عذاب؟ نار، آگ کا، یعنی دوزخ۔ انتباہ، گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ صفائی کیسے ہوگی؟ استغفار سے، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر، اور اگر اس سے بھی نہ ہو صفائی، پھر مزید گناہوں پر آگ میں، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو استغفار کیا ہے؟ صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نوٹ کریں، اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب، اور دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ، آپ کی باری ہے، پڑھیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقینا اور بچا ہمیں، عذاب، عذاب سے، عذاب نار، آگ کے۔ جزاک۔ تو آئیے دعا کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یعنی دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یعنی یہ دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو آئیے اس دعا کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، دو ٹکڑے، اعین
مدد فرما ای میری، اعلیٰ پر، اس کے ذکری کا، تیرے ذکر کے، واہ اور شکری کا، اور تیرے شکر کے، واہ حسنی اور اچھی عبادت، عبادت کرنے پہ۔ تو یہ دیکھیں آئینی کے 2 ٹکڑے ہیں، اللہ ذکری کا کے 3 ٹکڑے، اللہ ذکر اور کا، واہ شکری کا کے بھی 3 ٹکڑے، واہ شکر اور کا، واہ حسن 2 واو اور حسن۔ آئین نی، یہ دیکھیے آئین مدد کر، نی میری 2 ٹکڑے ہوئے۔ اللہ ذکری کا یہ دیکھیں 3 ٹکڑے، اللہ پر، ذکر ذکر یاد، کا تیری، واہ شکری کا، واہ اور شکر شکر، کا تیری، حسن حسن اچھی، عبادتی کا 2 ٹکڑے، عبادت اور کا تیری عبادت۔ تو مختلف احساسات کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو۔ نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی عبادت سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں مگر فر ادھر ادھر سوچے ہوئے بغیر، احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ تو یاد رکھیں ذکر، شکر اور عبادت۔ تو دعا کریں اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں یا کرتی رہوں۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اسے ایک بار پڑھ لے۔ اللہم اعنی، اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ جزاک اللہ۔ تو ثنا نماز شروع کر تک سورۃ فاتح سے پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے پہلے ہم آج اس کا بھی ترجمہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وا بی حمدی کا 4 ٹکڑے، وا بی اور حمد اور کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارکا 2 ٹکڑے، وا اور تبارکا برکت، اسمو کا تیرا نام 2 ٹکڑے، و تعالی 2 ٹکڑے، وا اور تعالی، جدو کا، جدو کا، اور ولا الہ 3 ٹکڑے، وا اور لا نہیں، الہ کوئی معبود غیر کوئی اس کے سوا۔ یہ دیکھیں سبحانہ کا کے 2 ٹکڑے ہوئے، سبحانہ اور کا، وا بھی حمد کے 4 ٹکڑے، وا بھی حمد اور کا، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں تبارکہ جو ہے یہ بھی وا کی وجہ سے، وا اور تبارکہ ایک ہی لفظ ہے تو 2 ٹکڑے ہوئے، اسموں کا کے 2 ٹکڑے، اسم اور کا، و تعالی واؤ اور تعالی یہ بھی 2 ٹکڑے، جد کا، جد 1 ٹکڑا، کا دوسرا، و لا الہ 3 ٹکڑے، و لا اور الہ، غیر کا 2 ٹکڑے، غیر اور کا۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے۔ سبحان اللہ یہ ہم نے پڑھا تھا تسبیح میں رکوع اور سجود کی، تو سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، وا بھی حمدی کا یہ دیکھیے 4 ٹکڑے، وا بھی حمد اور کا، وا معنی اور، بھی معنی ساتھ، حمد تعریف شکر، کا تیری، وا بھی حمدی کا اور ساتھ تیری تعریف کے، یعنی تمام تعریفیں اور تمام جو ہے شکر۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمد، دوسرا ہوتا ہے تسبیح۔ حمد جو ہے خوبیوں کا بیان کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، یہ کیا خوبیوں کا۔ تسبیح ہوتا ہے نقائص کی نفی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہیں، اکیلے ہیں،
ان میں کوئی نقص نہیں ہے، انہیں نیند نہیں آتی ہے، وہ جو ہے کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کو کسی نے نہیں جنا، نہ ان سے کوئی جنا. یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے. سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ. وہ بھی حمدی کا تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم عبادت ہے. جب تک سچی تسبیح نہ ہو، سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. کامیاب شخصیت کا راز کیا ہے؟ مثبت رویہ اختیار کرنا اور شکر کرنا. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدی کا، اور جو ہے تعریف ہے تیرے لیے. اگلا حصہ ہے و تبارک قسم کا و تعالی جدو کا. واہ اور تبارک کا برکت والا ہے، دو ٹکڑے، اسم کا دو ٹکڑے، اسم اور کا تیرا نام، و تعالی دو ٹکڑے، واہ اور تعالی، واہ میں نہیں اور تعالی بلند، جدو کا دو ٹکڑے. یہ دیکھتے ہیں اسموں کا، اسم نام، کا تیرا، و تعالی یہ دیکھیے دو ٹکڑے، واہ اور تعالی بلند بالا عالی شان. جدو کا دیکھیں دو ٹکڑے، جدو بزرگی، کا تیری یہ بھی دو ٹکڑے ہوئے. ہم اردو میں کہتے ہیں جد امجد، آبا و اجداد، یہ وہی لفظ جد ہے جو ان میں استعمال ہوتا ہے. امجد اور آبا کے بعد جد، آبا و اجداد. تیری بزرگی یا تیری میجسٹری سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں. وَلَا الہ، وا اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، غیر کا سوائے تیرے. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں سے کوئی ایک بار اس کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنات بھلائی، فل وفی وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنا بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے. جی سعدیہ بلال آپ بھی سے یہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنا بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ. شکریہ. تو یہ وکینا کو یاد رکھیے گا، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں. وابی حمدی کو بھی یاد رکھیے گا، چار ٹکڑے ہوتے ہیں. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اللہ اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری عبادت کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. پھر ہم نے یہ دیکھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیر. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، و لا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیروں کا تیرے سوا. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10 بھی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوں گرامر میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی کے 4 مزید افعال ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، ابدا کے ٹیبل سیکھیں گے. لیکن ٹی پی آئی اپنی جگہ ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے.
کیا مطلب؟ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال کریں، اپنے جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا استعمال کریں، کسی کو ساتھی بنائیں۔ پھر ہم نے دیکھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: اسم، کسی کا نام یا جگہ کا نام جیسے کتاب مکہ، یا پھر صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے۔ الف لام نہ ہو، 2 پیش ہوں آخر میں، یا 2 زبر ہوں، یا 2 زیر ہوں، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور اگر جمع کا لفظ ہو، اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آئیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا، اور تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا فتحا، اس نے کھولا، ماضی کا۔ یا ملونا، یہ ہم 2 دن بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے، مثلا اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جیسے بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ اسم کی مثال ہم نے یہ دیکھی تھی ٹیبل میں، ربوہو، ربوہم، ربو اس کا رب، ربوہم سب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور جب ہم نے اسے حرف سے ملایا تو یہ ہوا لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو ہمیں پتہ ہے عربی میں اکثر فعل جو 3 حروف سے بنتے ہیں، مثلا فا عین لام، فاتحا، ضاد را با، نون صاد را۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر حکم دینا یا گزارش کا، چھوٹوں سے وہ بڑوں سے گزارش کی جاتی ہے، چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا کل، جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس۔ پھر ہم نے یہ دیکھا فا عین لام 3 حرف ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم واو الف کا اضافہ کریں تو ایک لفظ بنتا ہے فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ پھر یہی فا عین لام 3 حرف کے ساتھ اگر ہم تا زبر کے ساتھ ملا دیں تو یہ بنتا ہے فعلتا، یعنی تو نے کیا یا آپ نے کیا۔ فا عین لام کے ساتھ جب تا پیش کے ساتھ ملا دیں تو لفظ بنتا ہے فعلتو، یعنی میں نے کیا۔ اور فا عین لام کے ساتھ اگر تم ملا دیں، فعلتم آپ سب نے کیا۔ فا عین لام کے ساتھ نہ ملائیں تو بنتا ہے فعلنا آپ سب نے کیا۔ اور اس کے ساتھ اگر تا ساکن لگا دیں تو یہ بنتا ہے فعلت، یعنی آپ نے یا تو نے کیا۔ اب یہ جو فعلہ تھا اس کا ہم نے فا کی جگہ جیم کا لگایا اضافہ، تو ہمارے پاس یہی فا عین لام کے ساتھ جب جیم کو کر دیا یہ بن گیا جعلا، اور واو الف لگایا جعلو، اور جب تا زبر لگائے بنتا جعلتا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا۔ پھر ہم نے تا پیش لگا دیا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا۔ اسی طرح جعلت اس مؤنث نے بنایا، فتح اس نے کھولا، لیکن کہیں فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا، فتحت اس عورت نے۔ یہ کل کی دہرائی تھی، کل ہم نے یہی 3 ٹیبل سیکھے تھے، فعلا، جعلا، فتح، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے ہمارا بنیادی ٹیبل، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا۔ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے جو کرانا چاہتا ہے ہینڈ ریس کیجیے اور کرائیے۔ جی حامد بھائی کرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ گڈ۔ اور اگر اس کے ساتھ تا لگا دیں، فعلت اس مؤنث نے کیا۔ جی وعلیکم سسٹر مریم آپ بھی کرائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلتا، یہ فعلتو فعلت میں نے نہیں ہے، کیا۔
ہے، فعلتا تا زبر کے ساتھ ہے. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جی جی فرزانہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دوہرا دیجئے. فرزانہ نہیں. اس نے کیا، فعالو سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا، فعالت اس عورت نے کیا۔ جی سعدیہ نایاب، سوری سدرا نایاب. سعدیہ تو وہ تو اسی ہے. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ جزاک اللہ. اگر ہم سوال کریں حل فعلا تو کیا جواب دیا تھا کل ہم نے اس کا؟ نام فعلا، اور اگر وہ حل فعلو تو کیا جواب بنا تھا؟ نام فعلو، حل فعلو فعلتا، نعم فعلتو، نام فعلتو، حل فعلتم. نعم فعلنا، نام فعلنا۔ آج ہم دوسرا سیٹ شروع کریں گے. پہلے سیٹ نعم میں فعلنا، افعال تھے، پہلے سیٹ میں 3 افعال تھے، فعلا، فتحا، جعل. آج کے سیٹ میں 4 ہیں. نصرا اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذکرا اس نے ذکر کیا، یاد کیا. تو پہلے ہم نصرا کو لیتے ہیں. ہمارا بنیادی ٹیبل یہ ہے، فا عین لام سے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب یہ فا عین لام کو ہٹا کے اگر ان کی جگہ نون صاد را لگا دیں 3 حرف تو ہمارا ٹیبل کیسے بننا چاہیے؟ نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرا نصرو، نصرا نصرو، نصرا نصرو، نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. وائٹ کلر کا پورشن دیکھیں، نصرتا آپ نے یا تو نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. 3 بار دہرائیں، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو. کیا مطلب؟ نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم یہ جمع ہے، نصرتم آپ سب نے جو ہے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی. 3 بار دہرائیں گے، نصرتم. اور نصرنا ہم نے مدد، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا. کیا مطلب؟ نصرتم آپ نے مدد کی، نصرنا. اب پورا ٹیبل ہم نے ترجمے کے ساتھ دہرایا. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی. اب ہے جی آپ لوگوں کی باری. جی کرائیے، شروع ہو جائیں. جی سدرا نایاب آپ شروع ہو. جب حامد نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جی حامد بھائی. جی نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ زبیدہ بہن. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ. جی مریم. یس بہن. نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ خیر. اور نصرت اس مؤنث نے مدد کی. اگر ہم سوال کریں حل نصرا کیا اس نے مدد کی؟ جی. نام نصرا، حل نعم نصر، نصرو، نام نعم نصرو، نصرو، نعم نصر، حل نصرتا، نام نعم نصرتو، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نام نصرنا، نصرنا، نصرنا،
اچھا اب یہ کام کی بات ہے، اسے سنیے غور سے. زیدن یہ دو پیش آئے. جب کسی اسم پہ دو پیش آئیں وہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے. اصل حالت میں وہ فاعل یعنی کام کرنے والا ہوتا ہے، ڈوور ہوتا ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، عربی میں کہتے ہیں فاعل. لیکن جب یہ دو زبر آ جاتے ہیں، زیدن سے زیدن ہوا، تو یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. اب حالت بدل گئی، پہلے والی نہیں ہے، اور اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں مفعولی حالت. اب یہ مفعول بن گیا، اور انگریزی میں اسے کہیں گے آبجیکٹ. یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو آئیے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں. حل نصر زید، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی جواب یہی ہوگا، حل کو ہٹا دیں گے، نام لگا دیں گے، نام نصر. نصر زید. نام نصرہ حسین. مطلب کوئی اس میں وہ ہے ہی نہیں، دوسری بات ہے ہی نہیں. اور اگر کہیں حل نصرو زیدہ، اب کیا جواب؟ نعم نصر زیدہ. نعم نصر زیدہ. یہاں تک تو کوئی سوچنے کی بات نہیں ہوتی، صرف حل کو ہٹا دیتے ہیں، نام لگا. اب تیسرا سوال جو ہوتا ہے یہاں سوچنا پڑتا ہے، حل نصرت زیدن، تو اب کیا؟ نعم نصرت زیدن. نعم نصر تو زید. اور اگر یہ آ جائے جمع، حل نصر تم زیدن، اب کیا کہیں گے؟ نعم نصرنا نعم زیدن. نصرنا زیدن. آئیے اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. 3 بار دہرائیں گے، خلقہ خلقو، خلقہ خلق خلق. خلقہ خلقو. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتو. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا. خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا. 3 بار دو، خلق تم خلقنا، خلق تم خلقنا، خلق تم خلقنا، خلق تم ہاں، آپ سب نے خلق پیدا کیا، خلق کو. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے باری باری کوئی کہیں. جی سدرا نایاب آپ شروع کیجئے. خلقہ اس نے پیدا میں پڑھوں؟ کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے ہاں، پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی حامد بھائی آپ کرائیے. سر میں پڑھوں؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. فرزانہ ابھی آپ کی باری، آپ کرائیے. خلق اس نے پیدا کیا، خلقو سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. زبیدہ بہن آپ کرائیے. جی. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی مریم آپ کی باری، آپ بھی کرا دیجئے. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کی. جی سدرا آپ سوال کیجئے، فرزانہ آپ انہیں جواب دیجئے. چلیں فرزانہ آپ سوال کیجئے، جبیدہ آپ انہیں جواب دیجئے.
جی هل خلق ما خلق هل خلقوا ما خلقوا هل خلقت ما خلقت هل خلقتم ما خلقنا. زبیدہ آپ اب سوال کریں اور وہ جو ہے روزانہ آپ جواب جی دیں. هل خلق ما خلق هل خلقوا ما خلقوا هل خلقت ما خلقت هل خلقتم ما خلقنا. اسی طرح یہ دیکھیں شیئن دو پیش کے ساتھ ہے، یہ اس کی اصل حالت ہے، سبجیکٹ یعنی فاعل ہے، اور جب یہ دو پیش کی بجائے دو زبر سے آئے گا تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اور اسے کیا ہے آبجیکٹ کہیں گے. تو آئیے اس کے جملے ہیں، یہ آپ کے لیے میں نے اوپن کر دیے ہیں. جی شاہدہ آپ سوال کیجئے اور جو ہے مریم آپ انہیں جواب دیجئے. جی السلام جی. علیکم سر. هل خلق شيئا ما خلق شيئا هل خلقوا شيئا ما خلقوا شيئا هل خلقت شيئا ما خلقت شيئا هل خلقتم شيئا. ما خلقنا شيئا. ابھی جو ہے مریم آپ سوال کیجئے، شاہدہ آپ انہیں جواب دیجئے. هل خلق شيئا ما خلق شيئا هل خلقوا شيئا ما خلقوا شيئا هل خلقت شيئا ما خلقت شيئا هل خلقتم شيئا. ما خلقنا شيئا. سوال جب وہ حل خلق تا شیئن تو تا جواب میں نہیں آ سکتا، جواب میں کیا ہوگا؟ ما خلق تو شیئن. پیدا کرنا چونکہ اللہ کا کام ہے تو اس لیے ہم نے ما کا لفظ استعمال کیا. ما کے معنی ہوتے ہیں نہیں. حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. حل خلق شیئن کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن ان سب نے کچھ نہیں پیدا کی. حل خلقت شیئن کیا آپ نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقت شیئن میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. حل خلقتم شیئن کیا آپ سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقنا ہم سب نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اگلا ٹیبل ہے ذکرہ اس نے ذکر کیا، یاد کیا. ذکر ان سب نے ذکر کیا، یاد کیا. 3 بار عربی میں دہرائیں گے. ذکرہ ذکرو، ذکرہ ذکرو، ذکرہ ذکرو. کیا مطلب؟ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر. ذکرتا ذکرتو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتا ذکرتو. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ذکرتم ذکرنا، ذکرتم ذکرنا، ذکرتم ذکرنا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر. پورا ٹیبل دیکھیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، اور ہیا ذکارت اس عورت نے ذکر کیا. اب ہے آپ کی باری، جی کرائیے. سدرا نایاب آپ کرا دیجئے یہ ٹیبل. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. جی شاہدہ آپ کی باری، آپ بھی یہی دہرائیے. جی سر. ذکرو اس نے ذکر کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا. زبیدہ بہن آپ کی باری، آپ بھی دہرائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو
उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करा ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जी मरियम आप कराइए, आपने पहले से अनम्यूट किया। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करत आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र ये किया, ज़करत ज़करतुम नहीं है, आप ज़करता है, ता के ऊपर जबर है, इसे आप हमेशा भूल जाते। सॉरी ज़करतु ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जी सादिया बिलाल प्लीज आप करा दीजिए। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू सब उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया। जज़ाकल्लाह। अगला टेबल है अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने इबादत की। अबादा अबादू, अबादा अबादू, अबादा अबादू, अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने इबादत की। अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की। देखें दाल की आवाज नहीं निकलेगी। अबत्ता अबत्तू, अबत्ता अबत्तू, बात डायरेक्ट जाकर ता से मिलती है क्योंकि उस पे शद है और दाल पे है जज़म। तो जिस पे जज़म हो वो लफ्ज नहीं बोला जाता, शद वाला बोला जाता है। तो 3 बार दौड़ेंगे, अबत्ता अबत्तू अबत्ता अबत्ता अबत्तू, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की। अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत, अबत्तुम अबदना, अबदतुम अबदना, अबदतुम अबदना, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने। पूरा टेबल देखिए, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। तो जी बारी बारी शुरू कीजिए। शाहिदा आपका हाथ सबसे ऊपर है, आप अनम्यूट करके इस टेबल को करा दीजिए। जी सर। अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। अबत्ता अबदत उस औरत ने इबादत की। जी जुबैदा बहन आप कराइए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबत्ता उस औरत ने इबादत की। सर मैं उसके करवाऊं? उसने आप इंतजार कीजिए, जिस जिसकी बारी आ रही है मैं वैसे बताई जा रहा हूँ। जी मरियम आपकी बारी थी, अब आप कराइए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। जी सादिया बिलाल आपकी बारी है, आप कराइए। अबादा उसने इबादत की, अबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबादत उस औरत ने इबादत की। जज़ाकल्लाह। जी फरजाना बहन अब आपकी बारी है, आप भी कराइए। आबद उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदा आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। ये जी नसरा से जो है इसकी जमा क्या बनी थी, वाव नून लगाएं, नसरू नसरू होगी। अच्छा टेबल बनाना है, नसरा से जबर लगाया नसरा, अब इसकी नसरा की जमा क्या होगी,
वाव नून लगेगा, वाव नून लगेगा। नासरू फेल में जो है वाव अलिफ से बनती है, इसम में वाव नून से बनती है। ये फेल है, फेल की जमा जो है वाव नून से बनेगी। और अगर ये इसम होता नासिर जैसे, फिर हम कहते हैं नासरून नासिरी, ठीक है। अब नसरा के साथ अगला लफ्ज ता जबर लगाना है, तो लगाइए, क्या बनेगा। नसरता, और अगर ता पेश लगा दें इसके साथ, फिर क्या हो जाएगा। नसरतु, और अगर तुम लगा दें इसके साथ, नसर तुम, मतलब क्या नसर तुम का। उन सब ने, आप सब ने मदद की। अच्छा, अगर इसके साथ ना लगा दें फिर क्या हो जाएगा। नसर नसरना, और क्या मतलब क्या। हम हम सब ने मदद और अगर की। ता साकिन लगा दें फिर कौन सा लफ्ज बनेगा। नसरत उस औरत हाँ, मदद। नसरत, उस औरत ने मदद की। अब ये तो था नसरा। अगर नसरा के बाद हमने एक और फेल पढ़ा था, क्या था, नसरत, खलका। खलका किया। अब आप खलक, नसरा की जगह खलका और रख कर जो है ये सारे सीगे बनाइए। खलका की जमा क्या होगी, वाव नून से, वाव अलिफ से, फलकु, और ता जबर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फलक, फलक, ता। खलकता, ता के ऊपर जबर है। और ता पेश फलक लगाएंगे तब क्या होगा, फलक फलक तो तू। और अगर तुम लगाएंगे तब क्या होगा। फलक खलकतुम, तुम, और अगर ना लगा दें फिर क्या हो जाएगा। फलकना, ना, और अगर ता साकिन लगा दें, फलकत, फलकत। और इसी तरह खलकत, अगला है अबदा। अबदा के साथ वाव अलिफ लगाएंगे तो क्या बनेगा। अबदू, ता जबर लगाएंगे, अबद, अबदत, अबत्ता, अबत्ता, ता के अबत्ता, ऊपर जबर है, उसको अबत्ता, अबत्ता, जाहिर करेंगे। और ता पेश अबत्ता, लगाएंगे क्या हुआ। अबद, अबत्तु, अबत्तु, और अगर तुम लगा दें, अबद, अबत्तुम, और अगर ना लगा दें, अबद, अबद्ना, अबदना, और ता साकिन लगाएं, अबदत, अबदत, और अगर जकरा है उससे यही टेबल बनाए, वाव अलिफ लगाएं तो क्या बनेगा। ज़करू, ज़करू, और ता जबर लगाएं, ज़करता, और ज़करत, ता पेश लगा दें, ज़करतु, और अगर तुम लगा दें, ज़करतु, ज़करतुम, और ना लगा दें, ज़करना, ता साकिन लगा दें। ज़करत, ज़करत, गुड। अच्छा, आज आपको एक काम की बात बताते हैं। ये ता आपको कुछ नजर आ रही है, 4 अदद ता लिखी हुई है, जी सर, इनमें कोई फर्क है या सारी एक जैसी हैं। मुझे तो एक जैसी लग रही है, कुछ सब पे दो 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 नुक्ते लगे हुए हैं। जबर, सर जेर, पहली वाली पे पेश जबर है, दूसरी पे जेर है, तीसरी पे और पेश आखिरी है, और अच्छा अच्छा, ये फर्क है। मैं तो समझा ये सारी ता लगा के यहाँ किसी ने एक लाइन बना दी है। एक ता जबर के साथ है, एक ता जेर के साथ है, एक ता पेश के साथ है, एक ता साकिन है। अब समझ आए, ठीक है। ये चारों इलामतें माजी की हैं। किसकी हैं, जब फेल के आखिर में आती है माजी, माजी की होती है। फर्क क्या है, जब ये ता जबर के साथ आता है ना, तो इसके माने होता है तू, तूने, और ये होता है मुजक्कर के लिए, तू, तूने, आपने वगैरह, ठीक है। और जब ये ताप पे जेर के साथ आ जाता है ना, जबर की बजाय, तो ये फिर इस तरफ वाला हो जाता है। इसका मतलब भी यही है, तू, तूने, आपने। लेकिन अब क्या होगा, मोन्निस के लिए होगा। इधर क्या होगा, इधर मर्द मुजक्कर के लिए था, इधर क्या है, औरत मोन्निस के लिए। और ये जो ता पेश होता है ना, ये तो अपनी ही है। क्या मतलब, मैंने, वो जो मैं हम लोग हर वक्त करते हैं ना, मैंने किया मेरा काम। और जब कोई गलत हो कहता है मैंने नहीं किया। तो ये वो मैं वाली ता पेश है अरबी की ये। अच्छा, इसमें मुजक्कर मुअन्नस का फर्क नहीं है। मैं दोनों ही करते हैं, मुजक्कर भी मैं करता है, मुअन्नस भी मैं करती है। जिसको मौका मिल जाए वही मैं करने लग जाता है। तो ये क्या होगा, मोन्नेस के लिए। और ता साकिन जो है ये मोन्नेस के लिए फिक्स है, गैब के लिए वो मोन्नेस, ठीक है जी। अब ये आपकी होगी प्रैक्टिस। और ता साकिन को अगले लफ्ज से मिलाने के लिए उसके नीचे जेर दे देते हैं। जब जेर देते हैं तो वो ये वाली ता नहीं बन जाती। कभी कभी ऐसा होता है, ता को मतलब फालत है लफ्ज, और आगे हमने उसे किसी लफ्ज से मिलाना है, तो हम क्या कहेंगे, फालत के नीचे जेर दे देंगे ताकि देखने में ये लगेगा ये तो सामने वाले की बन गई। नहीं,
یہ عارضی زیر ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی آتی ہے۔ آئیے اب مشق دیکھتے ہیں۔ مثلا آپ ایک مرد نے کیا، سامنے کا صیغہ ہے، تو اب اس کا آپ بنائیے، کیا بنے گی عربی تا کے ساتھ؟ فعلتا، فعلتا، بالکل صحیح فرمایا، یعنی اس پہ زبر ڈال دیں گے۔ میرے پاس زبر زیر کی وہ گنجائش نہیں تھی اس میں کی بورڈ میں، تو اس لیے میں نے نہیں لگائی، لیکن آپ کو ابھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے جی، زبر ہے۔ فعلتا، تو نے ایک مرد نے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے کیا، میں والے آگے، اب کیا ہوگا؟ فعلتو، فعلتو، اب پیش لگا دیں گے اس پہ، فعلت، لفظ یہی رہے گا فعلت، یعنی اس کے اوپر پیش ہو جائے گا، میں کے لیے جب پیش دے دیا۔ آپ ایک عورت نے کیا، سامنے والا آئی، اب کیا لگائیں؟ فعلت، فعلت، نہیں، فعلتی، فعلتی، کیونکہ تا لگاتے ہیں مرد کے لیے زبر کے ساتھ، تو عورت کے لیے زیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، فعلتی۔ اور اگر اس ایک عورت نے کیا، اب کیا کہیں گے؟ فعلتو، فعلتا، فعلت، ساکن لگائیں گے۔ فعلت، یہ آپ واپس آ جائیے، فعلت، پچھلی سلائڈ پہ آ جائیے، اس سلائڈ پہ میں شاید نہ بتا پایا، یہ تا زبر جو ہے یہ سامنے والے مرد کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ہوتا ہے تا زیر سے مؤنث تو، اور پیش والا اپنے لیے ہوتا ہے، چاہے مرد بولے یا عورت بولے، اور تا ساکن ہوتا ہے غائب وہ عورت۔ تو جب یہاں ہم یہ کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس پہ کہیں سے جو ہے پیش زیر زبر ڈال دوں تاکہ یہ آ جائے۔ چلیں یہاں واضح ہو جائے گا۔ مثلا خلقتا، دیکھیں تا زبر والا آیا، تو کیا ہے؟ تو نے پیدا کیا، کس تو نے؟ سامنے والے مرد نے۔ سامنے والے نے، انعمتا، تو نے انعام کیا، کس کا؟ تا زبر آیا، سامنے والا مرد۔ سامنے والے کا، قتلتا، تو نے قتل کیا، کس نے؟ تا زبر نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آ جائے کنتی، تو تھی، کنتی سامنے والی مؤنث، علمتی، تو نے جانا، نصرتی، تو نے مدد کی۔ چلے پچھلی والے پہ جاتے ہیں، اسی پہ میں یہ ایکسرسائز آپ کو کراتا ہوں۔ نصرتا یہ تو گیا مت، اب اگر عورت کے لیے کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ خلقتی، خلقتی، خلقتا، خلقتی۔ اور اگر اپنے لیے کہنا ہو پھر کیا کہیں گے؟ انعمتو، خلقتو، تو لگا دیں گے خلقتو، پیش کے ساتھ۔ اور اگر غیب والے کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ خلاقت، خلاقت۔ ہم ایک ایک لفظ کو لے رہے ہیں، اس پہ چاروں کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ انمتا، یہ تو سامنے والا مرد ہو گیا، اگر سامنے والی عورت ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ انمتی، انمتی، زیر لگا دیں گے۔ اور انمتی، اگر اپنے لیے انمتی، کہنا ہو اپنے لیے کہنا انمتا، انعمتو، انعمتو، انمتی، اور اگر جو ہے غائب والی عورت کے لیے کہنا ہو انمتی، انعمت، انعمت، امت، تا ساکن آ جائے گی۔ اب یہ انعمت، قتل تھا، تو مذکر ہوا، اگر مؤنث کے لیے کرنا ہو یہ لفظ قتلتی، 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 اور اگر اپنے لیے کہنا ہو قتلتو، 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 اور اگر غائب عورت کے لیے کہنا ہو قتلت، 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 یعنی تینوں پہ زبر لائیں گے، کاف تا لام تینوں پہ زبر ہو جائیں گے، اور تا ساکن لگا دیں، قتلت۔ قتالت، اب یہاں پہ آجیے، یہ ہے کنتی۔ اگر میں سامنے والے مرد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ کنتا، کنتا، اور مؤنث کے لیے کنتی، اور اگر اپنے لیے کہیں گے کنتی، کنتو، 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 اور اگر کنتو، غائب عورت کے لیے کہیں گے کنت، کن کنت، کنت، کنت ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا اب کنت، اگر یہ سامنے والے مرد کے لیے میں نے یہ علیمت والا لفظ استعمال کرنا ہے تو کیسے بتائیں گے کہ یہ اس کا ہے؟ علمتا، علمتا زبر کے ساتھ، اور اگر مؤنث سامنے کی ہو مؤنث کے لیے علمتی، اور اگر علمتی، اپنے لیے ہو، علمتو، اور اگر غائب عورت کے لیے ہو، علمت، اب نصرہ سے لیتے ہیں، سامنے والے کے لیے کیا لفظ بنے گا؟ نصرتا، نصرتا، نصر، تا بنے گا زبر والا، نصرتا، سامنے کی عورت ہے نصرتی، تی، نصرتی، ادھر
زبر سے ہے تو ادھر زیر سے ہوتا ہے، نصرتا نصرتی نصرتا، اور اگر اپنے لیے کریں نصرتو نصرتو پیش لگا دیں گے، نصرتو نصرتو، نصرتو اور اگر غائب عورت کے لیے یہی لفظ استعمال نصرت نصرت، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو نصرت گیا۔ اب آگے جی یہ ہے انعمتو، تو سامنے والے کے لیے کیا کہیں گے؟ انعمتا اور سامنے والی عورت کے لیے انعمتی انعمتی اور اگر غائب کا ہو انعمت انعام انعمت، اچھا، اور اپنے لیے اگر کہنا ہو تو وہ تو یہی لفظ ہے انعمتو، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر سامنے والے کے لیے خلقتو کو استعمال کریں گے تو کیا کہیں گے؟ خلقتا خلقتا خلقتا، اور اگر مؤنث کے لیے ہو خلقتی خلقتی، اور خلقتی اگر اپنے لیے ہو خلقتو اور اگر غائب خلقتو عورت کے لیے ہو خلقت خلقت، تا ساکن لگا دیں گے۔ خلقت اب اگر خلقت ظلم تو سے سامنے والے کا بتانا ہو تو کیا بتائیں گے؟ ظلمتا ظلمتا ظلمتا، اور عورت ہو ظلمتی اور اگر اپنے لیے ہو ظلمتو اور غائب عورت ظلم کے لیے ہو۔ ظلمت ظلمت اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے صدقت، یہ مؤنث کا ہے، اگر سامنے والے کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ صدقتا صدقتا، تا کے اوپر زبر لے آئیں گے، صدقتا، اور اگر صدقتا سامنے والی عورت ہے صدقتی صدقتی صدقتو زیر لگا دیں، اور اگر صدق تو نہیں ہوگا، صدقتی صدق تو اپنے لیے ہوتا ہے، یہ سامنے والی عورت کی بات ہوگی، ادھر زبر ادھر زیر، اب اپنے لیے پیش لائیں گے، ہاں کیا ہوگا؟ صدقتو اور اگر غائب کے لیے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ صدقت ساکن کر دیں گے تا کو۔ اب آ گیا اگلا اشارت، اس سے سامنے والے کا جو ہے صیغہ بنا ہے اشارت اشرتا، اشرتا، تا کے اوپر زبر لگا، شرطا اور اگر مؤنث کے لیے ہوگا اشرتی اشارتی، 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 اشرتی اور اگر اپنے لیے اشارتی اشارت اشرتو اشارتو، اشارتو، اور غائب کے لیے اشارتو اشارت اشارت اب سامنے والے کے لیے کذبا سے بنائے کذبتا، کذبتا زبر کے ساتھ آئے گا تا، اور ادھر کذبتا کذبتی کذبتی، کذبتم اور تم کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ تم ٹھہر جاؤ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، وہ ایک نیا لفظ آ گیا، یہ بھائی تم والا صیغہ تو ابھی تک ہم نے اس میں ڈالا نہیں، ہم تو تا کی پریکٹس کر رہے ہیں، یہ آپ تم کدھر سے لے آئے ہیں؟ یہ سارے صیغے ہم تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن کا فرق کرنے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں، تو تم بھائی یہاں پہ کہاں آ گیا؟ چلیں، کذبتا کذبتی کذبتو کذبت، اچھا تو یہ ہو گیا۔ اب بتائیں جی، یہ لفظ ہے خلقت، اب اس سے چاروں صیغے کیسے بنائیں گے؟ پیدا کی، خلقتا خلقتا، خلقتی، خلقتو خلقت، انمتا سے چاروں صیغے بنائیں، انعمتا انمتا تو مرد نے پیدا کیا، انمتی، انمتا انعمت انعمت اس عورت نے پیدا کیا، یا سوری انعام کیا، سر لاسٹ والا کیا ہوگا؟ تا انعمت ساکن، تا ساکن، انعمت انعمت۔ اب ہے دخلت، تو اس سے چاروں صیغے بنائیے، داخل ہونا، دخلتا دخلتا تو داخل ہوا، دخلتی تو داخل ہوئی، دخلت دخلتو میں داخل ہوا، دخلت وہ عورت داخل ہوئی، جعلت جالت بنائیں جی چار صیغے، جعلتا جعلتا نے بنایا، جالتا جعلتی تو عورت نے بنایا، جالتی جعلت میں نے بنایا، جعلت جعلت عورت نے بنایا، ٹھیک ہے۔ دربت، ضربت دربتا نے مارا، دربتی تو عورت نے مارا، دربت میں نے مارا، دربت عورت نے ضربت مارا۔ اب نصرہ سے کریں، نصارہ نصرتی تو عورت نے مدد، نصر تو میں نے مدد، نصرت اس عورت نے مدد کی، رزقت،
رزق رزقتا رزقتا تو نے رزق دیا، رزقتی تو عورت نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقت اس عورت نے رزق، عبادت ابتا تو نے عبادت کی، ابتی عبدتی ایک بدتو عورت نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبادت اس عورت نے عبادت کی۔ ذکرہ سے بنائے ذکر کرنا، زکرتا ذکرتا زکرتی ذکرتی زکرتو ذکرتا زکرت عورت نے ذکر کیا، دخلتا تو عورت نے ذکر کیا، دخلتی دخلتو دخلت دخلتا کا مطلب داخل کیا، دخلتا تو داخل ہوا یا تو نے داخل کیا، دخلتی تو عورت نے داخل کیا، دخلتا میں نے داخل کیا، دخلتی دخلت اس عورت نے داخل کیا، ظلمت یعنی ظلم کیا، ظلمتا ظلمت ظلمتو عورت نے ظلم کیا، ظلم تو میں نے ظلم کیا، ظلمت عورت نے ظلم کیا، فعلت فعلتا فعلتی فعلتو فعلتو فعلت میں نے فعلت فعلت اس عورت نے کیا، شکرت شکرتا شکرت میں نے شکر کیا، شکرت اس عورت، خرجت خرجت وہ عورت نکلی، فتحت تو یہ دیکھ لیجئے، یہ اس طریقے سے یہ تا کی چار حالتیں، تا زبر جو ہے سامنے والے مرد کے لیے، تا زیر جو ہے سامنے والی عورت کے لیے، تا پیش جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے میں، اور تا ساکن جو ہے غائب کے لیے۔ ہم اسے بتائیں گے خلقتا خلقتی خلقتو خلقت، انعمتا انعمتی انعمتو انعمت، دخلتا دخلتی دخلتو دخلت، جعلتا جعلتی جعلتو جعلت، ضربتا ضربتی ضربتو ضربت، نصرتا نصرتی نصرتو نصرت، رزقتا رزقتی رزقتو رزقت۔ اچھا اس کے بعد ہے ذکرتا ذکرتی ذکرتو ذکرت، دخلتا دخلتی دخلتو دخلت، ظلمتا ظلمتی ظلمتو ظلمت، فعلتا فعلتی فعلتو فعلت، شکرتا شکرتی شکرتو شکرت، خرجتا خرجتی خرجتو خرجت، فتحتا فتحتی فتحتو فتحت۔ تو یہ ہم نے چاروں تا کی پریکٹس کر لی۔ اب ذرا نئے الفاظ دیکھ لیں، افونا، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا فعل ہے، کیوں نا نے بتایا، آخر میں نا جو ہے افونا اس نے بتایا، آتینا فعل ہے، اسم حرف ہے کیا فعل ہے، نا نے بتایا آتینا کیا ہے فعل ہے، فعل ہے، تم نے بتایا کیونکہ ماضی کے فعل تم کا لفظ آتا ہے، فتو نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، حرف ہے، ایک حرف ہے اور ایک فعل ہے، فا جو ہے حرف ہے اور تو جو ہے یہ فعل ہے۔ اسی طرح ہے اگلا التواب، فعل حرف میں سے کیا ہے اسم ہے، اسم ہے تو ہم نے چار چیزیں بتانی ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، الرحیم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے اسم ہے، تو پھر چار چیزیں، اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے۔ سر اس میں جو یہ ساتھ ال لگا ہوتا ہے اس کا ٹکڑا ہوگا نہیں، یہ معرفہ کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کا ٹکڑا ہم نہیں کرتے، لیکن سمجھنے جیسے وہ ذالک الکتابہ کے ساتھ الکتاب ہے تو اس کا ٹکڑا ہوگا نہیں کیا جاتا، وہاں پہ صرف یہ بتایا جاتا ہے یہ معرفہ ہے۔ چلیں نہیں سر، وہ ٹکڑوں میں آیا ہوا ہے تو وہ اس لیے پوچھا ہے، بس پھر وہاں ٹکڑے دیکھ لیجئے جو لکھے ہیں وہ یاد کر لیجئے، اس کا آسان کلیہ یہ ہوتا ہے۔ الغمامہ، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے اسم ہے اور معرفہ ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے۔ جی ہاں،
انزلنا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، نام ما نے سے بتایا آپ ہے، کو جمع ہے اور ماضی کا فعل ہے جمع ہے، جی. ما اور یہ بھی رزقناکم فعل اس کے ہے. ٹکڑے کریں، اس کے ٹکڑے ہوں گے. ماں ماں رزقنا حرف ہے، رزقنا رزقنا اور کم کم 3 ٹکڑے، ما رزقنا اور کم. ما تو رزقنا اور کم، ما کیا ہے؟ نہیں حرف حرف ہے. حرف ہے، اور رزقنا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل فعل ہے. نا سے فعل پتہ چلا یہ اس پہ کھڑی زبر جو ہے نا وہ الف کو ظاہر کر رہی ہے. جیسے یہ آتینا میں تھا، جیسے جو ہے انزلنا میں تھا، اسی طرح رزقنا کا یہ الف کھڑی زبر کی شکل میں. اور کم جو ہے ضمیر اسم ہے. یہ ہے ادخلو. فعل ادخلو فعل ہے، واو الف سے پتہ چلا. امر ابھی ہم نے چونکہ دخلا کا پڑھا نہیں اس لیے ہم اسے کچھ نہیں کہتے. حاضے ہی، ہاں یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے. اس میں اسم اشارہ ہے. مؤنث کیوں؟ ہم نے اشارہ پڑھا تھا ہاذا ہاؤلائے ذالکا اولائکا حاضی اسم اشارہ اولائے ذالکا تلکا اولائکا. تو یہ وہ حاضے ہی اس میں اشارہ ہے. ظلم اسم واحد فعل ہے. حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم فعل ہے، فعل ہے. ہاں اس میں آپ بتا سکتے ہیں. حاضہ جو ہے کیا ہے؟ اشارہ ہے. اور یہ معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ، اشارے سارے معرفہ ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث کا اور واحد ہے. ظلم جو واحد ہے. ہے فعل ہو گیا. ہوا خیر فعل ہے. اس کے ٹکڑے کریں. ہوا خیر یہ ہوا خیر ہوا اور خیر، خیر. ہوا اسم ضمیر میں سے ہے اور خیر ہوا جو اسم ہے. ہے اب جو خیر ہے اس ضمیر کو میں ہمیں سے اور پہچاننا خیر پڑے جو گا. اسم. 4 چیزیں بتانی پڑیں گی جب ہم نے کہا یہ اسم ہے تو. اسم اسم ہے، اسم واحد ہے، ہے، نقدہ ہے واحد ہے، اسم نقدہ واحد نکرہ اور مذکر اور کیونکہ مذکر. مذکر نہیں آ رہی. آمنو فعل فعل. اور واو الف سے پتہ چلا جمع غائب کا صیغہ. وا عاملہ، ہاں جی فعل واو دو ٹکڑے پہلے ہوں دو گے، واو ٹکڑے اور کریں وا گے. عاملہ دو عاملہ. ٹکڑے ہیں. واو حرف ہے اور عاملہ فعل ہے. عاملہ کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ سر تینوں پہ زبر یہ فتحہ اور کسرہ سے پتہ چلا. حامد بھائی سوچ لیں، میری اینک لگی ہوئی ہے عاملہ سامیہ سے نہیں. یہاں پہ تو مجھے 3 زبر نظر ہی نہیں آ رہے عاملہ پہ. زبر زبر زیر فعل اصل کی حرکات سے پتہ چلا ہے. نہیں، ہم نے یہ سیکھا تھا اگر 3 حرفی فعل ہو اور تینوں پہ زبر آئیں تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ فعل ہوتا ہے. پکی بات. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے حرف پہ زبر اور آخری پہ زبر ہوتا ہے لیکن درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی فعل کی علامت ہے. تو یہاں پہ پہلے پہ زبر اور آخری پہ چونکہ زبر آ رہا ہے، اب درمیان والے پر زیر آنے سے یہ فعل ہی رہے گا، فعل ہے اور یہ 3 حرفی زبر ہے. نہیں ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کلام اللہ ٹکڑے کیجئے. کلام کلام اور اللہ اسم جلالہ. ٹھیک ہے جی. اس میں اب جلالہ. کلام جو ہے نا اس کو پہچانے یہ کیا ہے؟ کلام فعل ہے. کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ یہ پہلے حرف پر بھی زبر زبر ہے اور اور آخری پر بھی زبر ہے. زبر ہے، اس وجہ سے. نہیں 3 حرفی ہے. یہ 4 حرفی ہے. کلام اردو کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے. لام ہے اور اوپر لام الف. الف میم، یہ کھڑی زبر لام جو ہے یہ الف ہے. زبر الف کے قائم لام مقام. الف میم 4 حرف ہیں، 3 نہیں ہے. کلام یہ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اسم کے طور جی پر، جی. فعل نہیں ہوتا. وہ کلمہ ہوتا ہے 3 حرفی اور تینوں پہ زبر. کلمہ یا کالیمہ، کاف لام کے نیچے زیر اور میم کالیمہ. تو لیکن سر یہ بھی حرف ہے، یہ بھی فعل ہے. نہیں، کلام یہ اسم ہو 4 گئی. حرفی ہے، یہ کلام ہے اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا کتب کتابت کتبتا کتابت کتب تو ہے. یہ کتبت ہے بتائیں نا سر. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے یہ. تا ساکن لگی. آج ہم نے تا ساکن کی پریکٹس کی تھی نا. یہ مونس ہے. ہاں یہ مونس کے لیے. کتابہ جو ہے فعل ہے 3 حرفی، اس میں تا ساکن لگی ہوئی ہے. آگے کسبہ، یہ بھی یہ فعل بھی ہے. فعل ہے. یہ فعل ہے فعل ہے. کیونکہ 3 حرف ہیں، تینوں پہ زبر ہے. وَأَحَطَتْ، وا کو علیحدہ کریں. وحاتت یہ واو واو اور آہا. واو حرف ہے، اور یہ فعل ہے. مونس ہے. احاطت میں یہ تا آ گئی ہے، یہ تا بتا رہی ہے ساکن کہ یہ فعل ہے. باقی یہ فعل ہے. 4 حرف ہے، یہ مزید بھی ہے. اخذنا یہ بھی فعل ہے. اتنا یہ بھی فعل ہے. اخذنا. چلیے جواب دیجئے. الا اللہ کا معنی ہے سوائے اللہ کے.
سوائے اللہ کے یوم یوم دن دین صلیتا صلیتا آپ نے آپ نے درست بھیجا کیا آتینا ہمیں آتینا دے ہمیں دے ہمیں دنیا کے حسنات میں کیا شامل ہے؟ ضروریات ضروریات زندگی زندگی چاروں ہی ایمان چاروں ہی سکون اور اخیر وفی الآخرہ اور اور آخرت آخرت میں میں آخرت کی حسنہ میں کیا کیا شامل ہے؟ چاروں ہی درست ہے سب تو سب چاروں چیزیں درست آئیں گی جنت اور وکیل کا کیا مطلب اور ہے؟ بچا ہمیں اور بچا ہمیں ہمیں کہاں سے ہوگا؟ ہم میں انہیں اور بچا انہیں انہیں کہاں سے ہو گیا؟ نے نہ ہوتا تو ہوتا نا، یہ ہم ہے، ہوں، اور بچا جی انہیں، ہوا ہم سے ہم بن جاتا ہے، اور بچا انہیں یہ ہے واقعہ۔ اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین۔ تین واقعہ یہ ہے اور بچا اور ہمیں، نام ٹھیک ہے۔ جی سر ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں کس کس چیز پہ؟ سب چیزیں بیماری پر سب آئین چیزیں کا ترجمہ کیجیے۔ مدد فرما میری مدد کہاں سے ہو گیا؟ آئین نہیں، بچا، حفاظت کر، بچا، سوری مدد کر، فرما، سوری یو آر رائٹ۔ اللہم اعنی علی ذکری کا، جی سی کیا آپشن وجہ ہے اس کی؟ تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 100 بار دفعہ کم بی 100 مرتبہ ربکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربکم کم کا لفظ آیا، بی تمہارے رب سے 100 مرتبہ فیکم رسول ہو کا لفظ آیا، ان سب میں اس ان سب تم تم میں سب میں، فیکم تم سب تم میں، سب رسول میں ہو اس کا رسول ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین حد نصر تم زیدہ، نہ ام نصر نہ زیدہ حل نصرتا، نہ ام نصر تو نصر تو زید خلق السماواتی، تو نے آسمانوں میں پیدا کیا اے سر کیسے ہوگا؟ تو نے کہاں سے ہو گیا؟ خلقا اس نے پیدا کیا، تو نے اس کے نے لیے تو پیدا جو ہے کیا زبر اس والی نے تا پیدا چاہیے، کیا، ڈی آپشن آئے گا دی اس نے پیدا کیا۔ خلق آسمانوں حل خلقتا، یہاں دیکھیں نا تا آیا، یہ ہوتا ہے، خلق تو ہاں۔ ما خلق خلق ذکر اللہ، ذکر اللہ، ان سب نے یاد کیا نے اللہ یاد کیا بھی ذکر تم، تم سب نے یاد کیا کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرتا تا، ذکرتا تو نے، یعنی سامنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ وَعَبَدْنَا، اور ہم نے اور عبادت ہم نے عبادت کی عبد تم کا واحد، عبادت ابتا عبادت حل عبدت اللہ، نعم ابت اللہ تو آئیے آج کا دوسرا جو ہے تیسرا ہوم ورک ہے پاکٹ بک کا استعمال کرنا۔ معنی و الفاظ کا کارڈ یا شیٹ یا پاکٹ بک ایک بہترین ذریعہ ہے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے۔ اس پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، دن میں کم از کم 5 مرتبہ مثلا ہر نماز کے بعد اسے نکالیں اور 2 سے 3 منٹ پڑھیں۔ شیطان آپ کو بھلانا چاہتا ہے، اللہ سے وعدہ کریں کہ اس پاکٹ بک کو جو ہے پاکٹ میں رکھیں گے۔ یعنی یہ جو ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، جنہوں نے کتابیں منگائی ہوں گی ان کو ملا ہوگا، نہیں ہے تو سافٹ کاپی ہے اس کا ایک پرنٹ نکال لیجئے، یہ فولڈیبل ہے، اس کو جو اپنی جیب میں رکھیں یا پرس میں رکھیں اور دن میں 5 دفعہ نکال کے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے ہر بار پڑھیے۔ چند ہفتوں میں یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر 5 دفعہ کریں گے پھر ایسا ایسا آپ کی یادداشت میں، اب یہ آپ پہلے صفحے ہوں گے، آپ کا ذہن کہے گا اچھا اس کے بعد یہ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ آئے گا، یہ ذہن تیز ہونے لگ جاتا ہے، شارپ ہونے لگ جاتا ہے میموری۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدال کہتے ہیں 300 گنا جو ہے میموری ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے اس سے۔ تو کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرائیے، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد، اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بھلا دے گا۔
اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں اس پاکٹ کو اپنی جیب سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں۔ ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بک ہیں تو یہ عادت ہمیں سارا قرآن سیکھنے میں مدد دے گی۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے اختتام میں آپ نے 116 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 28,854 بار ہیں۔ دیکھیے ہم بڑی تیزی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ آپ منتخب اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں آمین آمین۔